دم کسے کہتے ہیں کہ جو ہے معوذات 3 صورتوں کو پڑھ لیں، اپنے دونوں ہتھیلیوں میں پھونک ماریں اور اپنے بدن پر جو ہے اس کو پوچھ لیں، اپنے بدن پر مسح کر لیں۔ اگر کسی دوسرے کو دم کر رہے ہیں یہی 3 صورتیں پڑھ لیں، جیسے کوئی عورت اپنے بچے کو دم کرے یہی 3 صورتیں پڑھ لیں اور بچے پر پھونک دے، دم ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے بخاری کے اندر۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه کل لیلہ جمع کفیہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے، کل لیلہ ہر رات بستر پر آتے، آپ کیا کرتے؟ جمع کفیہ، آپ دونوں ہتھیلیوں کو ایسے جمع کرتے۔ حدیث دیکھیں، دونوں ہتھیلیوں کو ایسے جمع کرتے، ثم نفس فیہما، پھر اس میں پھونکتے، فقرأ فیہما، اور پڑھتے، ان دونوں میں کیا پڑھتے؟ قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھتے اور ان دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارتے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر آپ اپنے ہاتھ کو پھیرتے اپنے پورے بدن پر جہاں تک پہنچ پاتا۔ یبدأ بہما علی راسہ ووجہہ، اور اپنے ہاتھ کو شروع کرتے اپنے سر سے، اپنے چہرے سے شروع کرتے، وما اقبل من جسدہ، اور آگے والے جسم کے حصے سے، پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے۔ یفعل ذلک 3 مرات، آپ اس عمل کو 3 مرتبہ کرتے۔ سوتے وقت یہ دم کا طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دم کر کے سونے کے لیے کہا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو ایسے جمع کریں اور اس میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اس میں پھونک ماریں اور اپنے سر سے، چہرے سے، پھر پورے بدن پر آگے ہاتھ پھیریں، پھر بائیں پیچھے طرف اپنے ہاتھ کو پھیر کر جہاں تک ہاتھ پہنچے ہاتھ سے ہاتھ پھیر لیں۔ یہ دم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کا یہ طریقہ بتایا ہے، ایسے کر کے سونا چاہیے۔ ایسے دم کر کے اگر 3 مرتبہ ایسے دم کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، شیطان سے محفوظ رہیں گے، اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے متعلق 1-2 حدیثیں مزید بتا دیتا ہوں، جیسے بخاری کے اندر ہے 5016 نمبر کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی تو معوذات پڑھتے، 3 صورتیں، معوذات جب بھی آئے 3 صورتیں مراد ہوتی ہیں، معوذتین آئے تو 2 صورتیں مراد ہوتی ہیں، معوذات پڑھتے، وینفس، اور کیا کرتے؟ اس پہ پھونک مارتے، سورت پڑھتے 3 صورتیں اور پھونک مارتے۔ فلما اشتد وجعه، جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی، یعنی خود سے دم نہیں کر سکتے تھے، تو کیا کیا؟ کنت اقرأ علیہ، میں دم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دم کیا کرتی تھی، وامسح بیدی رجاء برکتها، اور میں برکت کی نیت سے رسول اللہ کے ہاتھ کو بدن پر پھیر دیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں، اور یہ تکلیف مرض الموت کی تکلیف ہے جو آگے حدیث آ رہی ہے، مرض الموت کی تکلیف میں دم کرتے تھے، اس کا طریقہ 3 صورتیں ہاتھ میں پڑھ لیتے اور اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، اگلی حدیث 5735 نمبر کی، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے، جب دم کرنا آپ کے لیے خود سے دشوار ہو گیا تو میں دم کر دیا کرتی تھی اور برکت کی نیت سے آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی۔ اسی بخاری کی حدیث میں ایک راوی پوچھتے ہیں کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیسے کرتے تھے، دم کا کیا طریقہ تھا؟ تو بتایا گیا کان ينفس على يديه ثم يمسح بها وجهه، کہ اپنے دونوں ہاتھ پر پھونک مارتے اور اپنے جو ہے چہرے پر دونوں ہاتھ کو پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ دم کا طریقہ ہے۔ دم کسے کہتے ہیں کہ جو ہے معوذات 3 صورتوں کو پڑھ لیں، اپنے دونوں ہتھیلیوں میں پھونک ماریں اور اپنے بدن پر جو ہے اس کو پوچھ لیں، اپنے بدن پر مسح کر لیں۔ اگر کسی دوسرے کو دم کر رہے ہیں یہی 3 صورتیں پڑھ لیں، جیسے کوئی عورت اپنے بچے کو دم کرے یہی 3 صورتیں پڑھ لیں اور بچے پر پھونک دے، دم ہو جائے گا۔ دم میں اصل پھونک ہے، بہت سے لوگ دم کرتے ہیں تو چھوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بدن کو چھوتے ہیں۔ بہت سے لوگ مائک پر جو ہے پھونک مارتے ہیں، آدمی دوسرے ملک میں ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آن لائن رقیہ کرتے ہیں، یہ رقیہ ہے ہی نہیں، پیسہ کمانے کا یہ سب ٹرک ہے۔ مسلمانوں کو ایسے جو ہے جال میں نہیں پھنسنا ہے۔ آن لائن استخارہ بھی کیا جاتا ہے، استخارہ خود سے کرنا ہے، اپنی نماز اپنے سے پڑھنا ہے، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، یا وکیل موکل کے لیے، یا مولوی جو ہے کسی آدمی کے لیے استخارہ نہیں کرے گا، اور پھر آن لائن استخارہ نہیں ہوتا، اپنے سے نماز پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آن لائن رقیہ نہیں ہوتا ہے۔ رقیہ راقی اور جس پر رقیہ کیا جائے، مریض، راقی اور مریض ایک ساتھ ایک جگہ ہو، راقی پڑھے مریض پر دم کرے، اسے رقیہ کہتے ہیں۔ کیسٹ سنتے ہیں وہ بھی رقیہ نہیں ہے، رقیہ میں اصل پڑھنا ہے، پڑھ کے پھونکنا ہے، پڑھنا بھی قرآن پڑھنا ہے، اذکار مسنون پڑھنا ہے، ذکر مسنون پڑھنا ہے، مریض پہ دم کرنا ہے، یہ رقیہ۔ اس کے علاوہ رقیہ اس سے ہٹ کر کوئی رقیہ کرے وہ فراڈ ہے، پیسہ کمانے کا دھندا ہے، اس میں آپ کبھی بھی نہیں آئیے گا۔ تعجب کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں بتایا جاتا، ہمیں اتنا بھاری بھرکم بتایا جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے، اسپیشل چیز ہے جس کو عام آدمی نہیں کر سکتا ہے، جس کے لیے اسپیشل ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے لوگ اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں، راقی، فلاں راقی، فلاں راقی۔ اسلام میں کوئی ایسا راقی نہیں ہے، ایسی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہی نہیں کہ کوئی راقی بنے، ایسی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا جو عالم ہے، جو جانکار ہے، وہ پڑھ کر کے دم کر لے گا، یہی رقیہ ہے۔ ٹھیک ہے، رقیہ بہت سمپل ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ 3 صورتیں پڑھیں، اپنے اوپر پھونک لیں، ہاتھ پر پھونک کر کے ہاتھ مسح کر لیں، یا دوسرے پر رقیہ کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ کر کے آدمی پر دم کر دیں گے، رقیہ۔